الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رفقائے گرامی قدر، عزیز طلباء، یہ تو قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے جہاں تم چلے جاؤ تم کو موت آ لے گی، اگرچہ تم لوہے کے برجوں میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو مومن تو کیا، کسی بھی مذہب کے ماننے والے مانتے ہیں، ملحد بھی مانتے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جب موت ایسی ہو جو بالکل ناگہانی ہو، اچانک پیش آئی ہو، تو جو معمولی انسان بھی ہوں، جن کی کوئی بظاہر حیثیت بھی نہ ہو، ان کی بھی اس طرح کی موت ہو جاتی ہے تو پورا خاندان، پورا کنبہ غم سے بدحال ہو جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح کی موت کسی ایسی شخصیت کی ہو جس نے بہت بڑے ادارے کو سنبھال رکھا ہو اور جس کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہوں اور جس کا بظاہر کوئی بدل بھی موجود نہ ہو، جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرات نے بیان کیا، تو وہ غم صرف ایک خاندان کا غم نہیں رہ جاتا، وہ غم صرف ایک ادارے کا غم نہیں رہ جاتا، وہ پریشانی صرف ایک علاقے کی پریشانی نہیں رہ جاتی، اس کے اثرات دور تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ جو حادثاتی موت پیش آئی، اگر کسی بھی خاندان کے کسی فرد کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہوتا تو یقینی طور سے وہ غم سے نڈھال ہوتا۔ لیکن حضرت مولانا جعفر مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ بڑی شخصیات کے گزرنے کے بعد، ندوے کی عظیم الشان شخصیات کے رخصت ہونے کے بعد، ادھر انہوں نے 1.5-2 سال سے ندوے کو پوری طرح سنبھال رکھا تھا، اور نامعلوم کتنے ادارے تھے جن کو انہوں نے پوری طرح سنبھال رکھا تھا۔ اس طرح ان کے اچانک جانے سے بلا شبہ جو غم اور جو پریشانی پیش آ سکتی ہے وہ تو پیش آ کے رہتی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ مستغنی، بس ہم کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کا بدل اور نعم البدل نصیب فرمائے، اور ان کی وجہ سے جو خلا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر کرے، ورنہ ہم لوگوں کی ظاہری آنکھیں ان کا کوئی بدل دیکھ نہیں پا رہی۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کے سامنے بات بیان کی گئی کہ یوں تو حدیث شریف میں کہا گیا ہے، اذکروا محاسن موتاکم، جو تمہارے جو لوگ رخصت ہو جائیں ان کی اچھی باتوں کا ذکر کیا کرو، اور ان کی جو بری باتیں ہوں ان کو نظر انداز کیا کرو۔ تو اس میں اس حدیث شریف میں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ کوئی جلسہ کر کے اس میں اس طرح کیا کرو، لیکن عام طور سے جب بڑی ہستیاں گزرتی ہیں تو اس طرح کے نشستیں اس لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ اس میں کچھ ذکر اس طرح کا آ جائے جس سے معلوم ہو کہ جو شخصیت بڑی بنی کیسے بنی، اور اگر ممکن ہو تو دوسرے بھی اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی ان کے راستے پر چل سکیں، اور ان کے قریب تک نہیں لیکن کم سے کم ان کا راستہ اختیار کر سکیں۔ ہم سے پہلے جو 2 حضرات یہاں پر تشریف لائے
وہ مجھ سے کہیں زیادہ حضرت مولانا جعفر صاحب سے واقف تھے، قریب سے ان سے واقفیت رکھتے تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ کو اس طریقے سے واقفیت نہیں ہے، لیکن ایک چیز جس کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر کبھی مولانا سے آپ کا سابقہ ہوا ہوگا، کہ ان کے اندر ایک خوبی بہت ہی زیادہ تھی، اور اسی خوبی نے ان کو شاید اتنا بڑا انسان بنایا۔ اور وہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ عز وجل، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بلندی نصیب فرماتے ہیں، اس کو اوپر بڑھا دیتے ہیں۔ تواضع کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں ترجمہ کریں تو فروتنی کرنا، لیکن فروتنی بولو تو اس کو بھی کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ تواضع اس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک کے سامنے اس طرح اپنے کو ظاہر کرنا کہ جیسے کہ میں چھوٹا ہوں اور وہ مجھ سے بڑا ہے، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا کہ جیسے میں چھوٹا ہوں اور وہ شخصیت بہت بڑی ہے، چاہے بظاہر وہ شخصیت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو جو ہمارے سامنے ہو، لیکن اس کے سامنے بھی اپنے آپ کو چھوٹا دکھانا، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ حضرت مولانا جعفر صاحب کے اندر یہ ادا اتنی زیادہ بڑھی ہوئی تھی کہ اس کو کوئی بھی شخص محسوس کر سکتا تھا۔ وہ کسی سے ملتے، چاہے وہ معمولی مزدور ہی کیوں نہ ہوتا، لیکن ان کا انداز بہت ہی فروتنی کا، بہت ہی تواضع کا ہوا کرتا تھا۔ اور اگر کوئی مدرسے کا استاد ان سے مل رہا ہو تو تب تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ مولانا جعفر صاحب چھوٹے استاد ہوں اور وہ بڑا استاد ہو، یہ انداز ان کا ہوا کرتا تھا۔ غالباً اسی چیز نے ان کو اتنا بڑا بنا دیا، ورنہ جس وقت میں ندوے میں طالب علم تھا، اب بھی طالب علم ہوں لیکن باقاعدہ ضابطے کا جب طالب علم تھا ندوے میں، تو اس وقت مولانا جعفر صاحب بھی اونچے درجات میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ جس درجے میں تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کی ایک شہرت تھی پورے ندوے میں کہ بہت ہی زیادہ ہر اعتبار سے وہ فائق تھے، کثرت مطالعہ میں فائق تھے، تقریر و تحریر میں فائق تھے، صلاحیتیں ان کی مضبوط تھیں، اور فراغت کے بعد بھی وہ سب دنیا میں آفتاب اور مہتاب بن کر ماشاءاللہ چمک رہے ہیں۔ ڈاکٹر اکرم صاحب ہوں، چاہے مولانا رضی الاسلام صاحب ہوں، کوئی ان میں لندن میں رہ رہا ہے اور وہاں چھایا ہوا ہے۔ رضی الاسلام صاحب جماعت اسلامی میں ہیں، اہم ذمہ داروں میں اس کے ہیں اور ان کا بلند مقام ہے۔ ایک میرے استاد بھی ان میں تھے مولانا حشمت اللہ صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بھی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ کچھ دنوں تک، 1-2 مہینے تک ہم لوگوں نے ان سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کی صلاحیتوں کا اتنا ہی دن میں لوہا مان لیا تھا ہم لوگوں نے، کتنا بہترین ان کا انداز تھا۔ تو ان کے ساتھی نہایت فائق لوگ تھے۔ اس اعتبار سے مولانا جعفر صاحب کی شہرت نہیں تھی، میں صفائی سے عرض کرتا ہوں، اس طرح کے وہ فائق نہیں تھے، لیکن من تواضع للہ رفعہ اللہ عز وجل، جب انہوں نے تواضع اختیار کی تو کہاں تک پہنچے آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب ان کی فراغت ہوئی، فارغ ہوئے، تو جیسے کہ مولانا حسن صاحب بتا رہے تھے، مولانا واضح رشید صاحب نے پورا وقت ان کو پر لگانا شروع کیا، ان کی مشقیں کرانی شروع کی، اور وہ ظاہر بات ہے اپنے والد صاحب کے سامنے وہ کیا کر سکتے تھے، ان کو پورا سیکھنا پڑا۔ عربی لکھنے کی مشق اتنی کرا دی کہ وہ اتنے بڑے ادیب بن گئے، مولانا جعفر صاحب اتنے بڑے ادیب بن گئے کہ فی الحال وہ ایڈیٹر تھے الرائد کے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اردو میں اتنا بہترین، اتنا بے تکلفی سے لکھنے لگے، جیسا کہ مولانا نفیس صاحب کہہ رہے تھے کہ صاحب طرز ادیب تھے، بے تکلفی سے لکھنا۔ صاحب طرز ادیب کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کا اپنا مخصوص انداز ہو لکھنے کا، جس کی دوسرے لوگ اتباع کریں، تقلید کریں، اس طرح لکھنے کی کوشش کریں۔ تو مولانا جعفر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز نہایت بے تکلفی کا تھا، نہایت بے تکلفی سے وہ باتیں لکھا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے مولانا جعفر صاحب کی زندگی میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو کسی بھی مرحلے میں مایوس نہ ہونا چاہیے۔ بہت سے طلبہ اونچے درجات کے ہیں، کبھی کبھی شیطان ان کو سمجھاتا ہے کہ نیچے درجات میں
اگر تمہاری صلاحیت ٹھیک ہو گئی ہوتی تب تو تم سیکھ سکتے تھے، اب تو اونچے درجے میں آ گئے، اب جو کمزوری آ گئی وہ دور نہیں ہو سکتی۔ اس پہ لاہور پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ کبھی بھی سیکھنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ فراغت کے بعد اگر کوئی پوری طریقے سے ترقی کر سکتا ہے تو طالب علم کے زمانے ہی میں اگر کسی وقت سے بھی شروعات کر دے محنت کرنے کی اور آگے بڑھنے کی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی اور انشاءاللہ وہ آگے ضرور بڑھے گا۔ تو مولانا جعفر صاحب کی زندگی سے دو اصول ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی وقت بھی محنت کرنا ہم شروع کر سکتے ہیں، چاہے نیچے درجے میں ہو چاہے اونچے درجے میں ہو، چاہے فارغ ہو گئے ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو حدیث شریف میں کہا گیا ہے وہ تو کہہ دیا گیا، وہ تو سچا ہے ہی، لیکن اس کی بہترین مثال مولانا جعفر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے حضرات ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ عز وجل، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے شرط ہے، دکھلاوے کے لیے نہ ہو کہ اپنے کو سمجھ رہا ہو بڑا، صرف دکھانے کے لیے کہہ رہے بھائی میری کیا حیثیت، ایسے ہی کہہ رہا ہو منہ سے، اور اندر کیا ہو، اندر یہ ہو کہ ہم سے بڑا کون ہے، اس طرح ہو تو یہ تو دکھاوے کے لیے ہو گیا، اندر سے ہو وہ چیز۔ یہ آج کل جو بڑے علماء ہیں ان میں یہ چیز مجھے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، بتائیے اس وقت ان کا ڈنکا بج رہا ہے، لیکن اسے آپ کبھی مل کے دیکھیے، فروتنی کی اعلیٰ ترین مثال ہے، تواضع کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اور یہی خوبی مولانا جعفر صاحب کے اندر تھی۔ اس طرح کے جتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو حقیقی تواضع اختیار کرنے والے ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ضرور بڑھاتا ہے اور ان کو ترقیات سے نوازتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے سبق ہیں، ہم کو اس کے گرہ باندھ لینی چاہیے، اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ اور ابھی تازہ حادثہ ہے، ہم سب کو چاہیے کہ مولانا جعفر صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور ان کے بیٹوں اور ان کے جو متعلقین کو اتنا بڑا غم کا پہاڑ پیش آیا ہے، ہمیں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صبر نصیب فرمائے، اور ان کے یہ جو مصیبت اور پریشانیاں آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کا جو غم پیش آیا ہے اس کے اندر کمی کر دے اور ان کو صبر کی توفیق دے دے۔ بے چند باتیں میرے ذہن میں آئیں، بقیہ پہلے ماشاءاللہ آپ نے باتیں سنی، مولانا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی تفصیل سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مزید کچھ اس میں روشنی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بہت زیادہ مجھے اس سلسلے میں معلومات بھی نہیں ہیں۔ یہ حضرات تو بہت قریبی واقفین تھے، ان کا حق تھا کہ وہ باتیں بیان کریں، انہوں نے بیان بھی کیا مرتب انداز میں۔ تو یہ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، خاص طور سے دوبارہ ان کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ ایک تو کوئی بھی زمانہ اس کے لیے مخصوص نہیں کہ کب سے ہم کو محنت کرنی ہے، یہ سبق ملتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ حقیقی تواضع اختیار کی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ ترقیات سے نوازتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔